شارح بخاری فرماتے تھے میرے نزدیک عالم وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام پڑھ سکے, کتابیں نہیں, نام پڑھنا بھی آ جائے. یہ سارے علوم کہاں سے ملے تھے اعلیٰ حضرت کو؟ چلیے یہ علوم دینیہ, علم حدیث, علم تفسیر, فقہ, یہ تمام علوم ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں صرف مدارس کے. اعلیٰ حضرت کے علوم میں میتھمیٹکس ایسا ہے, جغرافیہ, جیومیٹری, فزکس, کیمسٹری, ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت نے سکے بٹھا رکھے ہیں. کشف العلہ عن سمت القبلہ, اعلیٰ حضرت نے ایک پورے علم کا ایک ایجاد کیا ہے, قبلہ پہچاننے کا علم. آج مفقود ہو گیا. آپ وہ کمپاس لے کر کے قبلہ چیک کرتے نا, کاٹا ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے, ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے. حقیقت میں تمہارا قبلہ کاٹا بن گیا ہے, کمپاس جدھر دکھایا اسی پر ہے. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے, اس کا باضابطہ علم ہے. یہ سارے کمپاس ختم بھی ہو جائے, اسلام مشینوں سے نہیں چلتا. سبحان اللہ. اسلام اصول و ضوابط کے ساتھ چلتا ہے. 10 قاعدے اعلیٰ حضرت نے خود ایجاد کیے اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان قاعدوں کو عمل کر کے کوئی سامنے کھڑا ہو جائے, اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو قبلہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا چیلنج کسی نے نہیں کیا. یہ سارے علوم کہاں سے آئے؟ میتھس میں, میتھمیٹکس میں اتنی مہارت حاصل ہے, اتنی مہارت کہ وقت کے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سائنس اور میتھس کے جاننے والے اپنے مشکل مسئلے حل کرنے کے لیے بریلی آیا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اتنے حساب و کتاب آپ کو سکھائے کس نے, اتنا میتھس کس نے سکھایا آپ کو؟ تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے؟ میرے والد نے تو مجھے صرف جمع, نفی اور ضرب سکھایا تھا. سبحان اللہ. پلس, مائنس اور ملٹیپل, یہ 3 حسابات میرے والد نے سکھائے. یہ باقی جتنے حسابات ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملے ہیں. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور کی غلامی میں ہے کیا جو کہیں نہیں ملتا وہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے ملتا ہے. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, تجربہ بھی شاہد ہے, تجربہ بھی شاہد. ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. شاگرد کی بات بتا رہا ہوں, بہار کے رہنے والے تھے. بہار جب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑے دانشور تھے, منشی صاحب تھے. اس منشی صاحب کو ایک نشہ چڑھا رہتا تھا. کس چیز کا جانتے؟ بہت زیادہ جانکاری کا. وہ بہت زیادہ جانکاری کا نشہ تھا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اور وہ منشی صاحب جو تھے ان کو کون سے علم میں مہارت تھی جانتے؟ 16 خانے ہوتے ہیں جو تعویذات بھرتے ہیں, 16 خانے ہوتے ہیں, ڈبے. یہ 16 خانے جو بھرتے ہیں اس کے طریقے ہیں, اس کا طریقہ ہے جس طرف سے بھی جوڑو گے سیم نمبر آنا چاہیے. علماء جانتے ہیں, یا تعویذ لکھنے والے ہوں گے تو جانتے ہیں. یہ 16 خانے بھرنے کا طریقہ, ایک طریقہ تو سب جگہ مشہور ہے. وہ منشی صاحب جو تھے بہار کے رہنے والے, ان کو 16 طریقوں سے بھرنا آتا تھا. 16 طریقوں سے بھرنا آتا تھا. اس بات کا انہیں غرور اتنا تھا, جو بھی مولوی صاحب ملتے ان سے پوچھتے مولوی صاحب یہ خانے بھرنے کا علم آتا ہے, علم الاعداد, اس میں کچھ آتا ہے؟ مولوی صاحب لوگ کہاں یہ سب چیزوں میں چکر میں پڑیں گے, ان کو تو فقہ, نحو, صرف اور حدیث پوچھو, یہ کھانے بھرنے کا علم تو بابا سے پوچھو. تو منشی صاحب کے سامنے جب کوئی مولوی صاحب کہتے ہاں آتا ہے ایک طریقے سے, تو ہنستے تھے بہت. ارے مولوی صاحب ہم کو تو 16 طریقے سے آتا ہے, 16 طریقے سے آتا ہے. وہ اپنی مہارت دکھاتے تھے, ہر ایک پر اپنی بڑھوتری. اور ایک بار ملک العلماء ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دربار سے چھٹیوں میں اپنے گھر آئے. منشی صاحب کا سامنا اب کس سے ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر سے ہوا. ملاقات ہوئی, مصافحہ, کلام. اس کے بعد سیدھے ان کا سوال یہی ہوتا تھا, مولوی ظفر الدین صاحب کیا آپ کو بھی کھانے بھرنے کا علم آتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے, فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے. منشی صاحب نے کہا رے تھوڑے بہت سے کیا ہوگا,
مجھے تو 16 طریقوں سے آتا ہے، 16 طریقوں سے آتا ہے. آپ کو کتنے طریقے سے آتا ہے؟ سنو میرے عزیزو، مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے الحمدللہ 200 طریقوں سے آتا ہے. سبحان اللہ. 16 خانے بھرنے کا 200 طریقوں سے آتا ہے. ان کے تو طوطے اڑ گئے. یہ کون سا مولوی ہے؟ آج تک میں نے 17واں طریقہ بھرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں. یہ 200 طریقے. میں پہلی بار ایسے آدمی سے ٹکرا گیا. پھر اس کے بعد بار بار تاکید سے انہوں نے پوچھا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو مولانا؟ مولانا ظفر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقیر کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں. الحمدللہ جو کہا وہ سچ کہا. وہ گھبرا کر بات بھی نہیں کیے، چل پڑے، گھر چلے گئے. اس لیے کہ پہلی بار دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا بھی دعویٰ کر رہا ہے. ارے 17 بولتے، 18 بولتے، 20 بولتے تو تھوڑا مقابلے کی بات ہوتی. میں اور 2-3 طریقے سیکھ لیتا. یہ تو 200 طریقے سیدھے. اور وہ منشی صاحب رات بھر پریشان رہے، سوئے نہیں. فجر کی نماز کے بعد پھر دوڑے واپس آئے مولانا ظفر الدین کے پاس. اور آئے گھر پر تو دیکھا مولانا ظفر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد. آتے ہی منشی صاحب سے کہا، مولانا ظفر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا منشی صاحب لگتا ہے رات بھر آپ نہیں سوئے تھے. انہوں نے کہا آپ سچ پہچانے، مجھے رات بھر نہیں نیند آئی فکر میں. مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا میں بھی رات بھر نہیں سویا. کہا آپ کیوں نہیں سوئے؟ مولانا ظفر الدین کہتے مجھے یقین تھا کہ آپ صبح آئیں گے وہ پوچھنے کے لیے. رات بھر میں نے وہ 200 طریقے لکھ کر بھی رکھ دیے اور پیپر لائے سامنے رکھ دیے. یہ لیجئے مطالعہ کیجئے. رات بھر میں 200 طریقے لکھ کر کے بھی رکھ دیے. منشی صاحب ورق پہ ورق پلٹتے گئے، دیکھتے گئے اور پورے 200 طریقے دیکھنے کے بعد وہ تو حواس باختہ ہو گئے. کہا میں نے ایسا عالم دیکھا ہی نہیں جس کو اتنے طریقے اگر آتے بھی ہو تو ذہن میں کہاں رہتے ہیں. مستحضر ہے آپ کو. میں تو آپ کے ہاتھ نہیں پیر چوموں گا. مولانا ظفر الدین صاحب بتاؤ تو صحیح کہاں سے سیکھ کر آئے؟ سبحان اللہ. بے شک کہاں سے سیکھ کر آئے؟ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، جو بات مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے. مولانا ظفر الدین صاحب نے کہا میرے استاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا. سبحان اللہ. میرے استاد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا. تو منشی صاحب نے اب کیا سوال کیا پوچھے؟ آپ پوچھا مولانا ان کو کتنے طریقے سے آتا ہے؟ آپ 200 طریقوں سے سیکھ کے آئے، ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے؟ مولانا ظفر الدین صاحب ہنسنے لگے اور کہا منشی صاحب 600 طریقوں سے تو میں دیکھا ہوں، آتا کتنا اللہ جانے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. 600 طریقوں سے اعلیٰ حضرت کو میں نے بھرتے دیکھا ہے، آگے کتنا آتا ہی اللہ جانے. یہ علم العادات خانے بھرنے کا ایک چھوٹا علم جو آج مفقود ہے، اعلیٰ حضرت نے اس میں سکے بٹھا دیے ہیں. کوئی جواب نہیں لا سکا. یہ کہیں اور سے نہیں، یہ پٹھان خاندان سے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. ان کے دربار سے کیا نہیں ملتا. عزیزان گرامی بک کر کے تو دیکھو. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے کشمیری مسلمانوں، آپ کے لیے میسج یہ ہے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت. میرے عزیزوں، میری تقریر کا خلاصہ یہی، بات کریں تو میرے مصطفیٰ کی کریں. ٹھیک ہے؟ آج کے بعد سے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم کسی بھی چیز میں اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہاں، ہمارے گھر خوشیاں ہو یا غم ہو، نبی پاک کو پہلے یاد کریں گے.
اس لیے کہ ان کی یاد ہی تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں بتا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اگر ملے گا تو کثرت سے میرے نبی کے غلاموں حضور کا ذکر کثرت سے کرو. اور میں بہت سالوں سے یہ کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں, اپنا معمول بنا لو, رات کو اس وقت تک اپنے بستر پر سونا نہیں جب تک 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ بھیجو, حضور پر درود بھیجو. اس لیے کہ موت بھی آئے گی, اگرچہ دردناک ہی کیوں نہ ہو, میرے مصطفیٰ ملک الموت سے پہلے تمہارے سرانے پر آ جائیں گے, میرے آقا تشریف لائیں گے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں. اس لیے کثرت سے یاد کرو, اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, بیٹھتے اٹھتے میرے نبی کو یاد کیا کرو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. صحابہ نے پوچھا بھی تھا آقا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہے. سبحان اللہ. جب قیامت کے نفسا نفسی کے عالم میں قریب ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں کیوں نہیں قریب ہو سکتا؟ کثرت سے حضور کو یاد کرو, کثرت سے رسول پاک پر درود بھیجا کرو. گھر میں کبھی دعوت ہو, کوئی کھانے پینے کے دعوت کیا, دسترخوان پر بیٹھو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, لیکن دسترخوان پر ہاتھ لگانے سے پہلے میرے مصطفیٰ پر 11 بار کم سے کم درود پر تو بھیجو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور اس کے بعد اپنے کام شروع کرو. اپنے کاروبار میں, اپنے دکان میں, اپنی تجارت میں کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے درودوں سے شروع کرو. اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ العزیز عشق کی لازوال دولت تمہیں ملی جائے گی, محبت کا وہ دھڑکتا ہوا دل پھر تمہیں ملی جائے گا. پھر دیکھنا ایک وقت تمہارا ایسا آئے گا کہ دنیا ساری یہ حسین, کشمیر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کشمیر کو بہت حسین کہتے ہیں نا لوگ, میں کشمیر کا حسن دیکھنے نہیں آیا, میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنے آیا. سبحان اللہ. آج تک کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر کا حسن دیکھیں. لوگ اگرچہ کہیں زمین کی جنت ہے مگر غلاموں کی جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. ہاں میرے نبی پاک کے قدموں میں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو میری جھوپڑی بھی جنت ہے. اگر حضور ناراض ہے تو کشمیر بھی کیا جنت بن سکے؟ کوئی جنت نہیں بنے. ہاں حضور کو راضی کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے انہیں یاد کرنے لگ جاؤ گے, سوتے وقت حضور کی نعتیں سن کر سونا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. جب ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا, پھر تم کوئی چیز دیکھنا پسند نہیں کرو گے, چاہے جتنا بھی حسن تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے, ہر چیز تمہیں پھیکی لگے گی. اعلیٰ حضرت کو کوئی گلاب بھی پیش کرتا نا, گلاب دیکھ کر یہ کہتے یہ گلاب کیا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے؟ میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر پھول بھی اگر آتا تو اعلیٰ حضرت پھول کی تعریف نہیں بلکہ پھول کی تشبیہ دیتے ہوئے یوں کہتے تھے, سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیوں تعریف کیا؟ پھول کسی نے پیش کیا تو ایک حقیقی عاشق پھول پر نہیں مرتا, پھر پھول کو دیکھ کر کے بھی اپنے حقیقی پھول کی تعریف کرتا. تمہاری بھی یہی کیفیت آ جائے گی انشاءاللہ. حضور پر درود کثرت سے پڑھو اور دل دھڑکنے لگ جائے. ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب زبان بند ہو جائے, جب زبان بند ہو جائے, بولنے کے قابل بھی نہ رہے. بزرگوں نے فرمایا تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی نبی نبی کہنے لگ جائیں گی, دھڑکنوں سے آواز آنے لگ جائے گی. اس لیے کہ حضور کو دیا ہوا دل پھر کسی اور کے لیے نہیں دھڑکے گا, وہ دھڑکے گا تو حضور کے لیے دھڑکے گا. اتنی محبت پیدا کر جاؤ میرے عزیزوں, اس لیے کہ ہمیں جانا انہی کے قدموں میں ہے. حشر میں انہیں چھوڑ کر کوئی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. انبیاء سے لے کر صحابہ, صحابہ سے لے کے اولیاء, جب تک میرے نبی سفارش نہ کریں کسی کا کچھ نہیں ہونا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پہنچنا ہے تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میری تقریر کا خلاصہ
اس شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم آپ سب کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے اور تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر برداشت کریں گے؟ عزیزان گرامی، بڑی خوشی حاصل ہے، آپ نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کیا، اور گرمی بھی لگ رہی ہوگی۔ یہ سورج کی گرمی کے ساتھ اگر حضور کی محبت کی گرمی آ جائے تو کمال کی بات ہے۔ ہماری تقریر کے بعد تھوڑی بہت تو گرمی آ ہی جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور رسول پاک کی عطا ہے۔ آئی یا نہیں آئی؟ بس اتنا ہے کہ اپنی آنکھیں اب دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ بس اتنی زندگی گزارے، حضور پاک کی طلب میں رہیں اور حضور سے ہی کہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج اس جلسہ پاک کا جو مقصد ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ دستار بندی کا پروگرام ہے، یا جشن ردائے قرت ہے، ردائے فضیلت ہے، ردائے قرت ہے۔ یہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں جو علوم دینیہ سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں۔ مولانا محمد دین صاحب جنہوں نے جلسہ کرایا، یہ خود جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس بات کے لیے ان کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے ایک ٹیڑھے آدمی کو کشمیر بلایا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے سیدھا ہے، آپ کے لیے سیدھا ہے، لیکن کچھ دشمنوں کے لیے ٹیڑھا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے جموں میں بلایا ہے، ہم اس کو پورا کشمیری کہہ رہے ہیں، آپ جموں کو کشمیر سے الگ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایک محبت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ڈیرنگ کی ہے، ہمت کیا ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے ہمارے ساتھ معاملات، وہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ راستے کشادہ بھی فرماتا ہے، لیکن بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان اور میرے نبی پاک کی عنایت ہے کہ اس جلسے کو بغیر کسی رکاوٹ کے میرے آقا نے پورا مکمل کرا دیا، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے الحمدللہ۔ اور بلکہ اس علاقے کے متعلق یا جہاں ہم ہیں، جس ضلع کے متعلق بھی مجھے بتایا کہ آپ کی آبادی کم ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے ساتھ آ جائیں، جس کے ساتھ آ جائیں، پھر وہ پورے جنگل میں تنہا بھی ہو تو وہی پورا جلسہ ہے، وہی پورا جلسہ ہے، وہی پوری کانفرنس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت یہاں پر ہے، اس لیے الحمدللہ یہ بحسن و خوبی پورا مکمل ہوا۔ انہوں نے مدرسہ بنایا ہے اور چلا بھی رہے ہیں، دیگر افراد ان کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے قلعے ہیں، اگر آج یہ سلامت نہ رہے تو کل منبر پر آپ کو یہ بولنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ ان مدارس کو ہلکے میں نہ لیا کریں، یہ تمہارا مستقبل ہے، تمہاری اولاد کا مستقبل ہے۔ اب تک تو لڑکوں کو، مردوں کو پڑھانے والے بہت سارے جامعات اور مدارس ہوا کرتے، لیکن لڑکیوں کی طرف توجہ کم دی جاتی، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک لڑکی، ایک ماں اپنی اولاد کی عظیم درسگاہ ہوا کرتی، ساری اولاد وہیں سے تو نکلتی ہے۔ اگر ماں صحیح سلامت ہے تو اس کی اولاد بہت بہترین ہوگی۔ اس لیے مجھے یاد آتی ہے بات کہ ایک بڑی ماڈرن عورت، وہ بہت ٹوچن مارتی تھی مولانا لوگوں کو، حیدرآباد میں رہنے والی ایک خاتون، تقریر بھی کرتی اور لوگوں کو یہ کہتی کہ مولانا لوگ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، رلاتے ہیں، لوگوں کو اسی پر جو ہے جلسے کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ آج تک دوسرا حسین نہیں بنا سکے۔ وہ بار بار یہ کہتی دوسرا حسین نہیں بنا سکے، کربلا سناتے رہتے۔
تو ایک بڑے میاں تھے, تجربہ کار تھے, انہوں نے اٹھ کر کے اس خاتون سے کہا کہ آپ بار بار یہ تانا مارتی ہیں کہ مولانا لوگ ایک بھی حسین نہیں پیدا کر سکے, آپ فاطمہ بن جاؤ, حسین پیدا ہو ہی جائے. بات صحیح ہے, حسین کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کنیزان فاطمہ بناؤ, انشاءاللہ غلامان حسنین ضرور پیدا ہوں گے. آج مولانا محمد دین صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. پہلی بات تو میں گاڑی سے آتے آتے یہاں تک پہنچنے تک بھی مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے یا گھر بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کھیتی باڑی میں کسی کام کاج کے لیے ہمیں لے جا رہے ہیں. بہرحال یہاں آنے کے بعد اتنا بڑا یہ جنگل میں منگل, یہ کہاں سے یہ ساری آبادی, یہ سارا جلسہ. بہرحال آپ کا مزاج اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ان علاقوں میں بھی الحمدللہ میرے مصطفیٰ کے پرچم بلند کر رہے ہیں. ہاں آبادی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو پکارنے والے یہاں پر ہزاروں کی, سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشحال رکھے اور آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور رکھے. اس مدرسے کا بھی آپ تعاون کریں, جو کچھ بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق. اور مولانا سے میں کہتا ہوں, میری عادت چندہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں نے اگر کہا ہے تو جب تک ان کو ضرورت پڑے گی, یہ مجھ فقیر سے جو بھی ہوگا مجھ سے بھی یہ لے لیں. جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے بھی یہاں کے لیے جو تعاون ہوگا, چاہے وہ میرے گھر سے ہو چاہے وہ میرے شہر سے ہو, انشاءاللہ العزیز ضرور پیش کیا کروں گا. آپ حضرات بھی کھڑے رہے, اس لیے کہ آپ مقامی ہیں. تعاون کا مطلب صرف یہ نوٹ نہیں ہوتا, تعاون کا مطلب صرف پیسے اور سکے نہیں ہوتے. ان کے کاموں کو اگر مسکرا کر کے آپ نے سبحان اللہ کہا, یہ بھی بڑا تعاون. ہاں, تعاون کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹانگ نہ کھینچو, یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے. محبت کے ساتھ آپ نے آ کر دو جملے تعریف کے بھی کیے تو دل چوڑا ہو جاتا ہے. وہ عالم اور محنت سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. ایک سوال کیا ہے یہاں پر ممبر پر, میں اس سوال کا جواب دے کر کے گزر جاتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر صاحب ہے, گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہیں, اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے, اور غلام آدمی امامت نہیں کر سکتا. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے گورنمنٹ کا ٹیچر ہونا, یہ غلام ہے, ملازمت کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھا سکتا, میرے عزیزو یہ جہالت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر ہو, اسلام میں کیا چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے اسلام کی خصوصیت یہی ہے, پنڈتوں کی طرح اس میں نہیں رکھا گیا ہے کہ برہمن ہوگا تو ہی پوجا پاٹ کر سکے گا, ہاں اعلیٰ خاندان کا ہوگا تو ہی بھجن بجا سکے گا. اسلام نے وہ ایکویلٹی دی ہے کہ کسان کا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہوگا تو ہمارا امام ہوگا. کسان کا بھی بچہ کیوں نہ ہو لیکن حافظ قرآن ہوا, تجوید صحیح سے پڑھتا ہے, میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے تو ہمارا امام ہے. ہم نہ سید دیکھتے نہ پٹھان دیکھتے ہیں, ہم نہ شیخ دیکھتے ہیں نہ انصاری نہ منصوری, ہم دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی دیکھتے ہیں. آپ کا بھی یہی معیار ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا ملازم ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے, معیوب نہیں. امامت کے جو شرائط ہیں وہ عاقل ہونا, عقل والا ہونا, بالغ ہونا, مرد ہونا, صحیح العقیدہ ہونا, سنی, اور فاسق مولن نہ ہونا, کھلے عام حرام کام نہ کرتا ہو, حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہو. یہ شرائط اگر کسی کے اندر ہے تو نماز پڑھا سکتا ہے. ارے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ملازم ہے, اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی, تو جو امام ہوتا ہے مسجد کا وہ بھی تو ملازم ہی ہوتا ہے. امام کو بھی تو آپ تنخواہ دے رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو ملازم ہے, اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. لہذا یہ جہالت نہ رکھی جائے. ہمارے بڑے بڑے علماء اتر پردیش میں, بہار میں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے. بریلی شریف میں ہے, جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہے, وہاں پر تنخواہ سب گورنمنٹ سے آتی ہے. بڑے بڑے علماء ہیں لیکن وہ نماز پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے بھی. آج تک کبھی یہ معاملہ نہیں آیا. آپ کے علاقے میں یہ پہلا مسئلہ سنا. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو لال کتاب کے ہوتے ہیں, کچھ مسئلے لال کتاب کے ہوتے ہیں, اس کو لال کتاب میں ہی چھوڑ دو. قرآن و حدیث کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ علماء سے پوچھو. لہذا یہ لال کتاب کے مسئلے ہیں.
آپ تمامی حضرات ان تمام چیزوں میں جہالت میں نہ جائیں، علماء کی پیروی کریں. اللہ شاد و آباد رکھے. اور میرے متعلق بھی آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی پاک کی محبت و عقیدت میں آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.